منظر فضائے دہر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے لیے پروگرام لائے ہیں پیغام رمضان۔ آج جو ہمارا موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی پیارے بڑے نفیس انداز میں سمجھاتے ہیں، مذہبی اسکالر ہے علامہ عبدالقدیر صاحب آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضرت؟ ٹھیک ہے؟ رمضان کا مہینہ کیسے گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ احسانی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، مالک کا احسان ہے کہ آج ہم نے 21ویں روزے کی جو ہے وہ نیت کی ہے، اور اللہ تعالی ہمارے آج کے بھی روزے کو اور گزرے ہوئے تمام روزوں کو تراویح کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی اس ٹرانسمیشن کو بھی اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ بالکل۔ اچھا، اسلام میں شہادت کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے؟ ماشاءاللہ، جس عنوان کے ساتھ آپ نے آج کی اس ٹرانسمیشن کو موسوم کیا ہے وہ عنوان بڑا ہی نرالا ہے، بڑا ہی زبردست ہے، بڑا ہی خوشنما ہے، اور بڑا ہی زندہ و جاوید ہے، بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ یعنی کہ ہم اور آپ آج جس نام کے ساتھ جڑے ہیں اس کا ذکر کرنا بھی عبادت کہا گیا، اس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا، اور وہ نام نامی اس میں گرامی شیر خدا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہے۔ اور چونکہ آپ نے سوال شہادت کے حوالے سے فرمایا ہے، تو چونکہ آج ہم انشاءاللہ ان کی شہادت کا ذکر بھی کریں گے، تو پہلے من جملہ ہم دین اسلام کی تعلیمات شہادت کے حوالے سے کیا ہے اس پر تھوڑی سی ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، خبردار تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تم ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ شہادت کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہیدوں کا ذکر صدیقین کے ساتھ فرمایا ہے، اور صدیقین کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تمام صدیقین کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شہید کا مقام اتنا بلند ہے اسلام میں، اللہ اکبر، کہ رب کائنات بغیر کسی حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ شہید بروز قیامت اپنے اقربا کی، اپنے گھر والوں کی شفاعت کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ اور شہید کے بارے میں یہ آتا ہے کہ شہید جس حال میں شہید کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بوقت شہادت، جس وقت اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوتا ہے، آپ اس بات پر حیرت بھی کریں گے، اور بڑی زبردست اس کے لیے شان، یہ برکتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ ایسے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کا اس کو دیدار نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ بوقت شہادت دیدار الہی کا نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو دم کیسے آرام سے نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جسم کٹ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، زخم کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ سلیمہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ تم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو، تو جنتی اتنی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد کہاں چاہیں گے کہ وہ دنیا میں دوبارہ چلے جائیں؟ دنیا جو ہے وہ آزمائشوں کا گھر ہے، لیکن جنتیوں میں شہید کہے گا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں دوبارہ دنیا میں جاؤں، میں دوبارہ تیری بارگاہ میں مار دیا جاؤں، دوبارہ مجھے شہید کیا جائے، یا اللہ ایک بار نہیں بلکہ 10 بار بھی دنیا میں جاؤں اور 10 مرتبہ مجھے تیری بارگاہ میں شہید کر دیا جائے، کیونکہ ان کو جو وقت شہادت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اس کا جو ذوق اور مزہ ہے نا وہ کہیں اور نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جو شہادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی راستے میں جا رہا ہے اور اچانک ڈکیت آتے ہیں، اس کو لوٹ لیتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں مار دیتے ہیں، تو وہ بھی شہادت کے رتبے میں آ جاتا ہے۔ صحیح میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں، کیونکہ ہمارے عام ناظرین جو کہ میدان جہاد میں جا نہیں پاتے اور اس طرح کے بہت سارے حادثات و سانحات کا حصہ بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا شرعی طور پہ۔ دیکھیے، میں اپنے بچوں کو یہ حدیث باقاعدہ پڑھاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے اندر میں اس حدیث کو پیش کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، تم شہید کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کون شہید ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ تو اس طرح تو کہا گیا ہے کہ پھر تو شہداء بہت کم ہوں گے، جو سارے مسلمان اہل ایمان کلمہ پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ان کو شہادت کا مقام کیسے ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شہادت کی مزید قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ سب سے پہلی بات بنیادی والی کہ جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں ان کو شہید کہا جاتا ہے، لیکن آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی کئی اقسام بیان فرمائی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من مات فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں چلتا ہوا طبعی موت کا شکار ہو کر مر جائے، اللہ اس کو بھی شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ من مات فی الطاعون، کہ جو طاعون کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اسے بھی شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے، طاعون وبائی امراضوں میں سے ایک مرض ہے، آج کل کے دور میں جو کووڈ-19 والے متاثرہ پیشنٹ، بالکل میں آپ کی طرف آپ کی بالکل خیالات سے بھی میں آگاہ ہوں،
اور یہی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی جو ہم آنگیاں اس موضوع کے حوالے سے شامل حال ہیں. ہم کبھی بھی اپنے ان ناظرین کو بھلانا نہیں چاہتے جو ہمارے آج کے زمانے کا حصہ ہیں کہ ان کی ڈیلی روٹین کے بارے میں کچھ موضوعات سامنے آ جائیں. دیکھیے میں ان ناظرین سے جو ہے وہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اول تو یہ کہ ہمیں اس وبائی امراض سے بچائے، لیکن جن کے گھر والے اس سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کی شہادتیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے. من مات فی الطاعون کے تحت اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق جو وبائی امراض سے مر جاتا ہے اللہ اسے بھی شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. پھر کسی کا اچانک حادثے میں انتقال ہو جانا، سڈن ڈیتھ جس کو آپ کہتے ہیں، یا پھر کسی کا ایسی موذی امراض میں مبتلا ہو جانا کہ جس کے بعد زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اور موت جو ہے وہ یقینی ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ڈاکٹر نے علاج کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو ان تمام قسم کے امراض کے حوالے سے بھی مرنے والے شخص کو اللہ شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ جب اپنے دفاع میں اپنے مال کے، اپنی جان کے، اپنے گھر والوں کے، اپنی عزت کے دفاع میں جب دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں، کوئی اسنیچر آ گیا، چھیننے والا آ گیا، کوئی آپ کے مال کو لوٹنے والا آ گیا، اپنے گھر میں ڈکیتی کرنے والا آ گیا، اور آپ نے کچھ چاہا کہ میں دفاع کرنے کے قابل ہو جاؤں، اپنے مال کو بچا لوں، اور اسی کنڈیشن میں اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا مقام عطا فرمائے گا. اچھا، اسی طریقے سے میڈیکل کے اور ایک آخری بات جو رہ گئی ہے کہ جو انسان نیت صرف کرتا ہے، جس کا انتقال بھی اس طرح سے نہ ہوا ہو لیکن صرف دل میں تمنا ہو کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مقام عطا فرما، جو کہ اللہ کے نبی کی آرزو ہمیشہ رہی ہے اور اللہ نے اسے پورا بھی فرمایا. بعد میں شہادت سری امام حسن کے حوالے سے فرمایا، شہادت جہری امام حسین کے حوالے سے فرمایا. تو جو شہادت کی تمنا اور آرزو کرتے ہوئے دنیا سے صرف چلا جاتا ہے اللہ اسے بھی شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرونا کے حوالے سے جو لوگ مر رہے وہ بھی شہادت کے اس زمرے میں آتے ہیں؟ جی بالکل، چونکہ طاعون کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من مات فی الطاعون، کہ جو لوگ طاعون کے امراض کی وجہ سے مر جاتے. طاعون ایک ایسا وبائی امراض جو پھیلنے والا زمانے کے اندر مرض تھا. آج کے دور میں اگر طاعون کی تشبیہ آپ کووڈ-19 سے دے لیں تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا. تو آج کے دور میں اسی طرح کی نہ صرف طاعون، نہ صرف کووڈ-19 بلکہ اس طرح کی کسی بھی وبائی امراض کی وجہ سے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، کل کو اللہ نہ کرے کوئی اور مرض سامنے آ جائے گا. پرانے زمانے کے اندر ہمارے پاس ایسے مرض آئے کہ جو پھیلنے والے امراضوں میں شامل تھے. تو وبائی امراض سے جو کوئی بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے اسے اگر وہ شرطی کہ وہ اہل ایمان ہو، کیونکہ یہ سارے کا سارا دار و مدار اہل ایمان پر ہے، اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی بیماری کے حوالے سے میں کہوں گا کہ کوئی پیٹ کی بیماری ہوتی ہے، اس کی بیماری کوئی، اس حوالے سے بھی کوئی شہادت کی؟ دیکھیے اس حوالے سے جو ضمن بات آتی ہے وہی آتی ہے کہ جو ایسی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کی جان لیوا ثابت ہو سکے، جیسے کہ ایڈز ہے مثال کے طور پہ. ایک بات کریں کینسر، عام طور پر اس کے بارے میں یہ پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ کینسر کے کس اسٹیج پہ علاج کرنا ممکن نہیں ہوتا، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی جو جان لیوا امراض ہیں جس سے انسان کی موت واقع ہونا یقینی ہے، اس کا علاج ناممکن ہے، اس حال کے اندر بھی. اور دوسری وہ بیماریاں جو انسان کو بہت تکلیف دیتی ہیں، بہت تڑپاتی ہیں، مثال کے طور پہ جان لیوا امراض تو نہیں ہے لیکن وہ بہت دقت کی موت اس کی زندگی میں اگر آئی اس کی بیماری کی وجہ سے اور بہت کیفیت اور اذیت میں وہ دنیا سے وہ گیا ہے، تو ایسی حالت میں بھی اس کو شہادت کا مقام مل جاتا ہے. اچھا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں مجھے اشارہ اور یا بریک کا ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. منظر فضائے دہر میں